آج کل ہمارے ملک پاکستان میں HPV نامی ایک ویکسین بچیوں کو لگائی جا رہی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ سروائیکل کینسر کے لیے اس کے حفاظتی اقدامات کے طور پر اس ویکسین کو 9 سال سے 14 سال کی بچیوں کو لگایا جا رہا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ یہ ویکسین صرف بچیوں ہی کو لگائی جا رہی ہے، کیا یہ کینسر صرف بچیوں ہی کو ہونا ہے؟ اس سے بچے مستثنی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ویکسین کو تیار کرنے والے اور اس پر فنڈنگ کرنے والے یہود و نصارہ ہیں۔ اس کے پیچھے نہ جانے کون کون سے ناپاک عزائم موجود ہیں۔ تو اس طرح کی ویکسینیشن کے ذریعے وہ اس کی تکمیل چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کووڈ کے نام سے ایک ویکسین لگائی گئی اور اب یہ HPV ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی ویکسینیشن کے خلاف سراپا احتجاج بن جائیں۔ بہرکیف آج میں آپ کو ایک نبوی ویکسین کی طرف راغب کرنے جا رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو ایک ایسی نبوی دعا تعلیم فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی بیمار کو، پریشان حال کو، مصیبت زدہ کو دیکھیں اور یہ دعا پڑھ لیں تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام زندگی اس بیماری سے محفوظ کر لے گا، اس پریشانی سے بچا لے گا، اس مصیبت سے بچا لے گا۔ تو امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گئے، طاعون کی بیماری پھیل چکی تھی اور وہ تمام آثار جو طاعون کی بیماری کے ہوتے ہیں آپ کے اوپر نمایاں ظاہر ہونے لگے۔ طبیبوں نے بتا دیا کہ آپ کو یہ خطرناک بیماری، وبائی بیماری لگ چکی ہے۔ آپ کے کانوں کے پیچھے ایک گلٹیاں بھی ظاہر ہونے لگیں۔ تو تمام وہ آثار بتاتے تھے کہ آپ کو طاعون کی بیماری ہو چکی ہے۔ تو امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو سب طبیب حیران تھے کہ اتنے اعتماد اور یقین کے ساتھ آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ دعا حدیث مبارکہ میں پڑھ رکھی ہے اور یہ دعا میں طاعون کے مریضوں کو دیکھ کے پڑھ چکا ہوں، لہذا مجھے یہ بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ دعا ہر خاص و عام کو یاد ہونی چاہیے اور ہمیں اپنے معمولات میں یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے اپنی پناہ میں، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ دعا آپ تمام حضرات اس کو یاد کریں اور اپنے معمولات میں رکھیں۔ دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔